السلام علیکم، آداب ناظرین، میں ہوں ساگر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ایس ایچ بی ٹی وی۔ وسیم رضوی شیعہ وقف کے پورو چیئرمین، جس نے قرآن پاک کی آیاتوں کو لے کر سپریم کورٹ میں پی آئی ایل فائل کی ہے، جس کی وجہ سے مسلم سماج کے جتنے لوگ ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے۔ اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا شوکت صاحب، جو اسرار العلوم کے چیئرمین بھی ہیں، جو مسلم سماج کے لوگ ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ بھی کیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو بھلیسا کے لوگ ہیں یا پورے ہندوستان کے لوگ ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے دنوں جو یہ وسیم رضوی نے قرآن پاک کے 26 آیتوں کے تعلق سے جو سپریم کورٹ کی طرف اس نے رجوع کیا ہے کہ انہیں قرآن پاک سے نعوذ باللہ نکال دیا جائے، تو یہ بالکل ہی ایک لغو بات ہے اور اس کی حماقت پر مبنی یہ سب باتیں ہیں۔ قرآن کریم آفاقی اور آسمانی کتاب ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں بلکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کے کلام کے اندر رد و بدل کرنا، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس کی کوششیں کرنا، یہ سب کیا کہتے ہیں گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں کہ شروع میں ہی کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جس کے کسی لفظ میں، کسی نقطے میں، کسی آیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آگے قرآن کریم کے اندر دوسری موقع پر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جہاں تک حفاظت کی بات ہے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آج کی دنیا کیا کہ بلکہ جو مخاطبین تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ، تو ان کے سامنے یہ چیلنج کئی بار آئے کہ بھئی آپ ایک آیت اس کا متبادل لاؤ یا چھوٹی صورت بھی لاؤ، جو اپنی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے، فصاحت البلاغت کے علمبردار بھی تھے، لیکن انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے معجزے کے سامنے۔ تو رہی بات آج کے اس عجمی کیا کہتے ہیں عجمی یہ ملک کے رہنے والے قرآن پاک کو کیا سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اس پر اعتراض کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر کے اور یہ اقدام کر کے ساری امت مسلمہ کو بہت ہی کیا کہتے ہیں دکھ پہنچایا ہے، اور اپنے لیے کیا کہتے ہیں بہت ہی غلط راستہ انہوں نے چنا ہے۔ ہم سب پوری امت مسلمہ اور اس پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور جہاں دیگر ملک کے یا دیگر دنیا کے مختلف حصوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر عوام بھلیسا بھی اس خبر کو سن کر انتہائی تشویش کے اندر مبتلا ہے کہ اس قسم کے انسانوں کا وجود وہ انسانیت کے لیے کیا کہتے ہیں خطرے کا باعث ہے، کہ اس قسم کے لوگ جب اس قسم کی باتیں کریں گے عقائد کے زخم پہنچانے کے تعلق سے، تو اس سے کیا کہتے ہیں عوام الناس کے اندر انتشار اور انتشاری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، انہوں نے جو پی آئی ایل فائل کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 26 آیاتیں ہیں قرآن پاک کی، یہ ٹیررزم، دہشت گردی اور آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ نہیں، یہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں، تو شان نزول کے پیش نظر وہ آیت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا تو خود اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شفا ہے، وہ رحمت ہے، وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے، نہ کہ کسی انتشار کا یا کسی ٹیررزم کے پھیلانا کا۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا شوکت صاحب، جو اسرار العلوم کے چیئرمین ہیں۔ شوکت صاحب، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ آپ ایسے ہی دیکھتے رہیے دا ایس ایچ بی ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔